محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت بیوی کے دل میں. شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کو نکل جاتے لوگ ہیں گھومنے کی گھمانے کے لیے. دوسرے تیسرے کیا ہفتہ 20 دن تک کہتے بھائی رہنے دو نا. یہ کیا ہے؟ ایک اجنبی لڑکی سے نکاح ہوا, وہ آپ کی ہماری دلہن بن کے آئی, اب اسے 2 ہفتہ بھی نہیں بھیج رہے. کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ دلی محبت. اللہ نے اس بیوی کے دل میں محبت ڈالی آپ کی, اور آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی. حالانکہ دونوں اجنبی تھے. اور عقیدت مانو, جب وہ عورت کو لڑکی اپنے سسرال سے میکے جاتی ہے تو وہ آپ کی محبت لے کر جاتی ہے. وہ روتی ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اکیلے کیسے کھائے گا, کیسے پیے گا, کیسے سوئے گا, اسے کھانا کون دے گا, یہ فکر ہوتی ہے. اور اگر 2-3 مہینے گزر جائے تو یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے. فون پہ فون آئے گا, جناب کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. یہ محبت ہے. سکون. شوہر تھکا مادہ آتا ہے باہر سے کاروبار کر کے, دھوپ میں چلا ہوتا ہے, دھوپ میں دوڑا ہوتا ہے, گاڑی چلایا ہوتا ہے, اس کا ہوش سوکھا ہوتا ہے, ساری پریشانیاں اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے جھیل کر برداشت کر کے گھر میں آتا ہے, اور اس کے بعد تم اسے ڈیمانڈ کرنے لگو, تم اس سے جھگڑا کرنے لگو, تو یہ انصاف کی بات ہے؟ وہ تمہارے لیے, تمہارے بچوں کے لیے دوسروں کے دکانوں پہ دھکے کھا کے آیا ہے, گالیاں کھا کے آیا ہے, دوسروں سے باتیں برداشت کر کے تمہارے لیے تو کوئی کاروبار کر رہا ہے نا, تمہارے لیے محنتیں کر رہا ہے, تمہارے لیے مشقتیں اٹھا رہا ہے, دھوپ میں تمہارے لیے چل رہا ہے. کم سے کم شوہر بوڑھا ہو گیا, بسترے مرگ پر ہے, زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے, اس کی بوڑھی بیوی. حالانکہ اب اسے ذہنی سکون نہیں دے سکتا, وہ شوہر اس چیز سے عاری ہے, لیکن پھر بھی وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے میرے سرتاج تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں نا. یہ رحمت ہے. آخری عمر میں جو بیوی اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھے, اللہ نے اسے رحمت قرار دیا. بچے کی اگر مناسب رشتہ ہے تو شادی کر دی جائے. اچھا اللہ نے کیا کہا سنو غور سے, بڑی پیاری تفسیر ہے. اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکنا یسکن سکنن, اور جب سکنا کا مصدر الا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ سکون کسی ایک سے نہیں بلکہ بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے. دونوں میں ہونا چاہیے چیز. اللہ نے اسی لیے بیوی بنائی ہے تاکہ شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے. اور اگر کسی عورت کو ایک عالی شان محل بنا کے دے دی جائے, کوئی خاتون ہے, کوئی بھی عورت ہے, اس کا شوہر اسے بہترین عالی شان محل بنا کر اسے دے دے اور کہے تو اس سے میں اس میں رہ, اور وہ وہاں نہ رہے, تو اس عورت کو اتنی ساری آسائشیں پانے کے باوجود بھی حقیقی سکون نہیں ملنے والا ہے. جو شوہر دے سکتا ہے وہ سکون نہیں مل سکتا. اور شوہر اگر بیوی کو ٹینشن ہی ٹینشن دیتا رہے, جب بات ہو ٹینشن, جب کچھ ہو تو ٹینشن, تو بیوی کو بھی حقیقی سکون شوہر سے نہیں مل سکتا. اور جس عورت کو سکون اس کے شوہر سے نہ ملے اور جس شوہر کو سکون اس کی بیوی سے نہ ملے, حقیقی معنوں میں میاں بیوی نہیں ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید کے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ معلوم ہو رہا ہے, جس بیوی سے اس کے شوہر کو سکون نہ ہو اور جس شوہر کو اس کی بیوی سے سکون نہ ہو, حقیقی معنوں میں دونوں میاں بیوی نہیں ہیں. کب ہوں گے سکون میاں بیوی؟ کب ہوں گے جب دونوں میں آپس میں سکون. بھائی کمپرمائز کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ عورتیں سخت ہو جاتی ہیں, بہت کچھ بول دیتی ہیں, شوہر انتہائی غصے والا ہوتا ہے, بعض دفعہ بھڑک جاتا ہے, اسے مار دیتا ہے, کچھ تانے دے دیتا ہے, کچھ اور کہہ دیتا ہے, تو یہ زندگی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے, کڑواپن. اس کو ختم کیجیے. کچھ باتیں آپ بھی صبر کیجیے,
کچھ باتیں آپ کی بیوی بھی صبر کرے، کچھ چیزوں میں آپ چھوٹے بن جائیے، کچھ چیزوں میں آپ کی بیوی چھوٹی بن جائے، تبھی یہ زندگی کی گاڑی چلے گی۔ اس کا نام ہے زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چل رہی ہے۔ ہاں کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک پہیا جو ہے پنچر ہو جائے یا پھر جو ہے وہ خراب ہو جائے، دوسری گاڑی چلنا مشکل ہو جاتا، پھر اس کو لے جانا۔ اسی لیے دونوں کو سکون ایک دوسرے سے حاصل کرنی چاہیے۔ ذہنی سکون بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ذہنی سکون انسان کو اللہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، بیویاں بنائیں اور ان دونوں کے اجنبی کے درمیان نکاح کا ذریعہ بنایا۔ نکاح کے کلمہ پڑھنے کے بعد دو اجنبی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے افزائش نسل کا طریقہ اپنایا، ذریعہ بنایا۔ اور افزائش نسل کے لیے جمع ہم بستری بھی ذہنی سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جسے کسی غیر کے ساتھ کسی غیر جگہ میں حاصل نہیں کیا سکتا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس لیے ذہنی سکون، شوہر تھکا مادہ آتا ہے باہر سے کاروبار کر کے، دھوپ میں چلا ہوتا ہے، دھوپ میں دوڑا ہوتا ہے، گاڑی چلایا ہوتا ہے، اس کا ہوش سوکھا ہوتا ہے، ساری پریشانیاں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے جھیل کر برداشت کر کے گھر میں آتا ہے، اور اس کے بعد تم اسے ڈیمانڈ کرنے لگو، تم اس سے جھگڑا کرنے لگو، تو یہ انصاف کی بات ہے؟ وہ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے دوسروں کے دکانوں پہ دھکے کھا کے آیا ہے، گالیاں کھا کے آیا ہے، دوسروں سے باتیں برداشت کر کے تمہارے لیے تو کوئی کاروبار کر رہا ہے نا، تمہارے لیے محنتیں کر رہا ہے، تمہارے لیے مشقتیں اٹھا رہا ہے، دھوپ میں تمہارے لیے چل رہا ہے، کم سے کم تم بھی تو کچھ صبر کر لو۔ اور کسی نے کہا ہے اس میں کہ بھئی اس بار عید کی ڈیمانڈ عورتیں تھوڑا کم کریں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور شوہروں کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے ہیں، لہذا مناسب کپڑوں میں اپنی عید منا لیں، کیونکہ شوہر بھی تمہارا ہم سفر ہے، اور دونوں ہم سفر جب ساتھ میں صحیح طریقے سے رہیں گے تبھی سفر یہ صحیح طریقے سے گزر پائے گا۔ لہذا کچھ عورتیں بہت زیادہ ڈیمانڈ بالکل نہ کریں، جو ان کی شوہر کا بساط ہے، جو طاقت ہے اتنا ہی خرید کے پہن لیں۔ زیادہ ڈیمانڈ کرنے سے شوہر کے دل میں بھی آپ کے لیے رنجشیں پیدا ہو جائیں گی، تو اس لیے تو سکون دونوں سے ہونا چاہیے۔ اچھا آگے سنو، اسی میں ٹائم ہو جا رہا ابھی تو خیر۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی۔ یہ دو لفظ کیا معلوم ہے؟ مودت کہتے ہیں مودت، محبت کا جذبہ۔ اللہ نے بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کی محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت بیوی کے دل میں۔ شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کو نکل جاتے لوگ ہیں گھومنے کی، گھمانے کے لیے، دوسرے تیسرے کیا ہفتہ 20 دن تک کہتے بھائی رہنے دو نا۔ یہ کیا ہے؟ ایک اجنبی لڑکی سے نکاح ہوا، وہ آپ کی ہماری دلہن بن کے آئی، اب اسے 2 ہفتہ بھی نہیں بھیج رہے۔ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ دلی محبت۔ اللہ نے اس بیوی کے دل میں محبت ڈالی آپ کی، اور آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی، حالانکہ دونوں اجنبی تھے، دونوں اجنبی تھے۔ اور عقیدت مانو، جب وہ عورت کو لڑکی اپنے سسرال سے میکے جاتی ہے تو وہ آپ کی محبت لے کر جاتی ہے، وہ روتی ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اکیلے کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے سوئے گا، اسے کھانا کون دے گا، یہ فکر ہوتی ہے۔ اور اگر 2-3 مہینے گزر جائے تو یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے، فون پہ فون آئے گا، جناب کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، یہ محبت ہے، ہوتی ہے۔ یہ دونوں اللہ نے کیا وجعل بینکم مودۃ، ہم نے اس کے تمہارے درمیان مودت پیدا کی۔ یہ دونوں کے درمیان ہوتی ہے، اللہ پیدا کر دیتا ہے، تبھی تو ایک اجنبی لڑکی آپ کے گھر میں آتے ہی آپ کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے، آپ کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فیصلے اس عورت سے لیتے ہیں۔
میں میری بیوی ہو, بیٹھو ذرا کچھ حساب کرنا ہے, کچھ پیسے دینے کا تھا, ذرا بتاؤ کیا اس میں بہتر ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے. اور بعض دفعہ عورتیں بھی کوئی باتیں نہیں چھپا پاتی, کچھ چیزیں آپ سے پوچھتی ہیں کہ ایسا کرنا ہے, آپ کیا کہتے ہو ذرا بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ڈال دی گئی. یہ رحمت کیا معلوم ہے, محبت دو طرف سے ہوتی ہے. محبت آپ کی ان کے دل میں, ان کی محبت آپ کے دل میں. اور رحمت کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. رحمت ایک طرف سے ہوتا ہے, رحم کرنا. اگر بچہ رو رہا ہے, بچے کو ماں نے مار دیا تو اب ماں ہی گلے لگائے گی, بچہ ماں کو گلے نہیں لگاتا. بچہ بھاگنے لگتا نا, مار دیا تو بچہ بھاگنے لگتا, لیکن ماں دوڑ کے اس کو اٹھا لیتی ہے, بیٹا بیٹا میں نے تمہیں مار دی, میں تجھے مار دی, غصہ ہو گئی تھی. رحمت ایک طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ کب پیدا کیا شوہر بیوی کے درمیان, یہ سوال ذہن میں رکھو. اللہ نے مودت یعنی محبت شوہر بیوی دونوں میں رکھی, اور زندگی کے جوانی سے لے کر وہ دور چلتا رہتا دونوں میں محبت. لیکن رحمت اللہ نے کہاں رکھی, اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ شوہر بوڑھا ہو گیا, بستر مرگ پر ہے, زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے, اس کی بوڑھی بیوی, حالانکہ اب اسے ذہنی سکون نہیں دے سکتا, وہ شوہر اس چیز سے عاری ہے, لیکن پھر بھی وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے, میرے سرتاج تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں نا. یہ رحمت ہے. آخری عمر میں جو بیوی اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھے, اللہ نے اسے رحمت قرار دیا. ہاں, بہت بڑی بات ہے یہ. مودت جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا میدان ہے. تمہارے دل میں بیوی کی محبت, بیوی کے دل میں تمہاری محبت, اس کا نام مودت ہے. لیکن رحمت اس وقت ہوتا ہے جب شوہر کے بیمار ہونے پر بیوی کہتی ہے, فکر مت کرو, جب تک میری سانس میں سانس ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارے ہر طرح کا خیال رکھوں گی. یہ رحمت ہے. اور وہاں موجود شوہر بھی کہتا ہے, میری بیگم تم بھی فکر مت کرو, اگر میں زندہ رہا تو تمہارے ساتھ میں بھی زندگی گزاروں گا. یہ رحمت ہے, کیونکہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا سہارا نہیں ہوتا. شوہر کا یا تو بیوی, بوڑھی عورت کا یا تو بوڑھا شخص اس کا شوہر. یہ رحمت ہے جو دوسروں پہ رحم کر رہے ہیں. بچہ چھوڑ دیا, چلا گیا چھوڑ کے, گھر میں بوڑھے اکیلے ہیں, دونوں مل کے کھانا بنا لے رہے, دونوں مل کے چاول پکا لے رہے, بوڑھی اماں روٹی بنا لے رہی ہیں, گھر میں کوئی سہارا نہیں, بیٹا پردیس میں کما رہا ہے, بیٹیاں کہیں اور ہیں, یہ دوسرے پہ رحم کر رہے ہیں دونوں. محبت نہیں ہے, محبت تو ہے ہی ان کے اندر, لیکن یہ رحمت بھی اللہ نے پیدا کی ہے جو بوڑھیوں میں پائی جاتی ہے. یہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ اس قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والی. دیکھیں کہ اللہ نے کیسی زندگی دی میاں بیوی کی. اللہ اکبر, کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کتنی مودت رحمت کی تفسیر میں کتنی پیاری باتیں آ گئی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس عمر میں بھی جبکہ بچے بے سہارا کر دیتے ماں باپ کو, یہ بوڑھی عورت بیوی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے جبکہ وہ 70-80 سال کا بھی ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کے انتقال کا صدمہ یہ بوڑھی عورت زیادہ دن تک برداشت نہیں کر پاتی, اور کچھ ہی سالوں کے بعد بیچاری کا بھی انتقال ہو جاتا, کیونکہ جانتی ہے کہ میں بے سہارا ہو گئی. جب تک میرے شوہر تھے, چاہے وہ سوئے ہی تھے, تب تک ہماری اطمینان تھا, ہے کہ نہیں. بہت خطرناک زندگی ہے یہ بڑھاپے میں سہارا رہنا, یا تو بچوں کا یا تو بیوی کا, تبھی انسان کی زندگی سکون سے گزرتی. آخر میں اگر سہارا بیوی, بچوں بھی چھوڑ دے, بیوی بھی چھوڑ دے, تو انسان ذہنی مریض ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو بلڈ پریشر ہو گیا اور ہارٹ اٹیک آیا, دنیا سے چلا گیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر, بہت سارے لوگوں کو ایسے وقت میں جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھی بڑھاپے کی حالت میں, جس کا کوئی بھی نہیں تھا, نہ بچے تھے, نہ بیوی, نہ بیٹیاں.